بنا کیوں نہیں؟ تو بنیادی بات جو ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور ابھی یہ جو سلیم شہزاد کے حوالے سے تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ ان کی لاش ملی ہے پنجاب سے. تو پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں ان سے بھی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پیش رفت کریں اور کوئی اعلیٰ سطحی کوئی کمیٹی بنائے, کوئی پولیس کو انویسٹیگیٹ کرے اور پہنچے کہ کھورا کہاں جاتا ہے. ناصر علی شاہ صاحب, اس طرح کوئی پیش رفت اب نہیں اس ہوئی. صورتحال میں پارلیمنٹ جو ہے وہ قرارداد منظور کرتی ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ملتا, تو پھر ہم صحافیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں, ہم تو پارلیمنٹ کے سامنے کل دھرنا دیں گے. آپ ہمارے دھرنے میں شریک ہوں گے یا دور سے ہی ہمارے لیے خیر کی دعائیں مانگیں گے؟ میر صاحب دیکھیں, جو میڈیا کی کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے. اس میڈیا کی آزادی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک قربانیات دی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود جدوجہد کی ہے کہ جو آپ دھرنا دیں آپ کو حق پہنچتا ہے. ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کی آزادی میں اس وقت تسلیم کروں گا جب من و ان جس طرح یہ قرارداد پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے, 342 لوگ اس میں شامل تھے, 342 قومی اسمبلی کے اور 100 سینٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ قرارداد منظور. اچھا, آپ نے تو اگر یہ ہمارے لیے دیکھیں نا, یہ ہمارے پارلیمنٹرین کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اگر اس پہ لیکن نہیں ہوتا, آپ نے تو کل سیشن کا بائیکاٹ کر دیا, حالانکہ آپ سرکاری پارٹی کا میں آپ سے عرض کروں, اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے, پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. رہا آپ کی دھرنا, اس دھرنے میں میں کہتا ہوں کہ جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو اس ملک میں پالیٹکس کرتے ہیں اور ایک مثبت پالیٹکس کرتے ہیں, اس میڈیا کی اس دھرنے میں اس کو شامل ہونا چاہیے اور میں بالکل نفس و نفیس میں اس میں شامل ہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا بابر غوری صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. صرف صحافی نہیں مر رہے, صحافی اس لیے مر رہے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی جو قتل ہو رہا ہے وہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اچھا, کراچی میں بھی صحافی قتل ہوئے ہیں, اس وقت قصبہ کالونی کراچی میں بھی قتل عام ہو رہا ہے, اس کا بھی آج آپ نے ذکر کیا. تو اب آپ حکومت میں بھی ہیں, آپ وزیر بھی ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ حکومت میں وزیر بھی ہیں اور آپ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز پر آپ خود اسمبلی میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, سینٹ میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اور آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بالکل یہ میں سمجھتا ہوں, بالکل آپ نے صحیح کہتے ہیں, نس پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. یہ ایکچولی حکومت ٹیم ورک نہیں ہے. اگر ایک ٹیم ورک ہو اور ڈائریکشن فکس ہو, گول فکس ہو, ہر چیز میں اعتماد میں لیں, تو پھر کہا جائے گا کہ جو آپ حکومت ہیں, ہم حکومت کا حصہ کہہ سکتے ہیں لیکن حکومت نہیں ہے. اور جو انہوں نے بات کی اسٹیٹ ایکٹر والی, ہم ہر الزام امریکہ پہ لگا دیتے ہیں. کوئی پاکستان میں واقعہ ہو, سب سے آسان طریقہ کہ امریکہ پہ الزام لگا دو, جان چھڑاؤ, سستی شہرت پاؤ. یہ غلط ہے. یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, اپنے ایشوز ہم جب تک ریزالو نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہوا کراچی والا, رات 12 بجے چیف جسٹس نے نوٹس لیا, سارا دن اس نے گورنمنٹ کو ٹائم دیا, کیوں نہیں گورنمنٹ نے اس پر ایکٹ کیا؟ اسٹیٹ ایکٹر کی جو بات کر رہے ہیں, کدھر تھی وہ؟ تو اگر آپ ایکشن لے لیتے, اگر کسی کو سسپینڈ کیا جاتا, اور ہو سکتا ہے یہ جو انہوں نے آرڈر بھی نہیں, تو اور خوش سلوکی سے حل ہو سکتا تھا. اور ایک پکچر سامنے آ گئی تھی, حقائق سامنے آ گئے تھے, فوٹیج چل رہی تھی, لیکن ہم ڈیلے کرتے ہیں. ظاہر ہے دوسری فورسز بیٹھی ہیں, ان کو بھی ایکٹ کرنا ہے. یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈال دیں. آپ تو دھرنا دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے, ہم کہاں جا کے دھرنا دیں؟ پارلیمنٹیرینز کہاں جائیں؟ آپ بھی کل ہمارے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے اپنے مسائل کے حل کے لیے, آپ بھی کل وزیر ہونے کے باوجود ہمارے دھرنے میں شریک ہو جائیں. نہیں, ہم آپ کے موقف میں بالکل تائید کرتے ہیں اور آپ کے ہر قدم میں متحدہ قومی آپ کے ساتھ ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ آج پاکستان کی جو صورتحال اتنی خوفناک ہے, اور کب سے الطاف بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک گول میز کانفرنس ہو, کس سے کہیں ہم, لیکن آج تک وہ نہیں بلائی جا رہی کہ ہم ایک پوائنٹ پہ کہ پاکستان کو بچانا ہے. لیکن ہم اپنے, اب کتنے لوگ باہر جائیں گے؟ ترکئی باہر چلا جائے گا, یہ نوجوان باہر چلا جائے گا, کئی لوگ پڑھے لکھے جو باہر جا رہے ہیں, جن کا پیسہ ہے وہ باہر جا رہا ہے. عام آدمی بیچارہ یہاں رہ رہا ہے, وہ یہ فیس کرے گا مسائل, وہ مر رہا ہے. پشاور کے اندر دیکھیے 80 لوگ اس دن شہید ہو گئے. تو یہ اس طرح, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے اندر اس وقت جس طرح اس ظلم کے خلاف, اس جبر کے خلاف مایوس ہو کے خاموش ہو جانا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں, اس کے خلاف بولنا چاہیے. سر بولنا چاہیے, ایکٹیو رہنا چاہیے, مسائل کو حل کرنا چاہیے, اور مسلسل ہیمرنگ, کیپ ہیمرنگ, تو تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. لیکن میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا ایکٹ کرنا ہوگا, دکھانا ہوگا. ادروائز میں بابر غوری کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں.
یہ خود بھی کہتا ہے کہ میڈیا کی ایک کردار ہے اس ملک میں اور ایک مثبت کردار رہا ہے. اس سے پہلے لوگوں سے جو باتیں تھی وہ چھپ جاتی تھی, آج وہ عیاں ہو رہا ہے, تعریف بھی کر رہا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس میں شامل ہونا ہے یا شامل نہیں ہونا ہے. کیوں؟ یہ ہماری ساری 18 کروڑ عوام کی مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر یہاں سے جرنلسٹ اور صحافی اس ملک سے ختم ہو جاتی ہے, اس ملک سے چلا جاتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپ گھبرائیں نا, ہم نہیں جائیں گے یہاں سے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ہاں صرف ہمیں یہاں سے بھیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گولی مار دیں. کون ہائی لائٹ کرے ہمیں گا؟ گولی مار دیں, زہر دے دیں, روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیں, یہی طریقہ ہے ہمیں یہاں سے بھیجنے کا. ہم چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. ہم پرویز مشرف نہیں ہے, پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اس وقفے کے دوران بہت سے پیغامات مجھے موصول ہو رہے تھے دوستوں کی طرف سے, ساتھیوں کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ اتنی چڑھائی نہ کرو, ان کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے, ان کو بھی پیچھے سے کوئی پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ صحافیوں کو ٹائٹ کریں. اور یہ بھی مجھے بتایا جا رہا تھا اس بریک کے دوران کہ کراچی میں رینجرز جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کم کرتی ہے, شادی ہال چلاتی ہے, جھینگے پکڑتی ہے, مرغیاں پالتی ہے, اس قسم کے کام کرتی ہے. میں بڑا حیران ہو رہا تھا. اور لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ جس ملک کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ شادی ہال چلائیں, وہ جھینگے پکڑیں, وہ مرغیاں پالیں, وہ عوام کی حفاظت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یہی وہ سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میڈیا ملک دشمن ہے, میڈیا امریکی ایجنٹ ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب, الزامات کو چھوڑیے ایک طرف, اب اس صورتحال سے ہم نے نکلنا ہے. ہم تو دے رہے ہیں دھرنا کل اسلام آباد میں, اس دھرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں احمد, بڑی سیدھی بات ہے کہ ہماری پوری برادری جو ہے حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کریں جو قابل قبول ہو اخبار نویسوں کو. اب وہ کمیشن مقرر ہونا چاہیے تاکہ پراپرلی انویسٹیگیٹ ہو, کون ذمہ دار ہے, پھر اس کو سزا ملے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اس ملک میں نہ صدر صاحب حرکت کرتے ہیں, نہ وزیر اعظم جنبش میں آتے ہیں. میں حیران ہوں یہاں ہو کیا رہا ہے. اولا تو وزیر اعظم کو چاہیے, صدر کو چاہیے کہ وہ سیکورٹی ایجنسی جو ہے جن لوگوں سے شکایات ہیں ان کو بھی بلا لے, میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلا لے, سامنے آمنے بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے اور طے ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بننا ہے اور کیا طریقہ کار تفتیش کا طے ہونا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے, اور تیسرا تو کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے, لیکن انویسٹیگیشن تو بہرحال ہونی چاہیے. جو لوگ قاتل ہیں, جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, وہ جو بھی ہیں, خواہ وہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, خواہ وہ سٹیٹ ایکٹرز کے اندر موجود ہیں, ان کی نشاندہی ہو اور ان تک قانون کا ہاتھ پہنچے. میں یہ نہیں کہتا کہ کون قاتل ہے, میرے پاس کوئی اس کی یقین, یہ صرف سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے جس کا لوگ ذکر کر رہے ہیں, تو معلوم تو ہو کہ کس کے ہاتھ پر ہمارا خون ہے. لیکن وہ صحافی جو قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب ان کو ریاستی ادارے ڈراتے دھمکاتے ہیں, ان کے گھروں کی دیواریں پھاند کر اندر گھس کے تلاشیاں لیتے ہیں, تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے تو اور بھی شرمناک بات ہے. میں اس صحافی کا بھی نام نہیں لے رہا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے ابھی صرف آپ کو عاطف خان کا کیس بتایا ہے, میں اس صحافی کا بھی نام نہیں لے رہا جس کے گھر میں گھسے ابھی چند دن پہلے, جو کہ سلیم شہزاد کے کیس کے حوالے سے وہ بھی کام کر رہا ہے. تو یہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر ان کی طرف انگلی اٹھتی ہے, یہ سامنے اٹھتی ہے کہ تم کو شک ہے ہمیں. دیکھیے جو لوگ یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جی اسٹیٹ کے اداروں کو. اگر یہ پہنچ نہیں سکتے قاتلوں تک تو تاکہ وہ لوگ پہنچ جائیں. یہ کہ اس بات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ جو ذمہ دار ہیں اس قتل کے اور خون ریزی کے, ان تک پہنچے قانون کا ہاتھ, واضح ہو یہ کون لوگ ہیں, نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یا سٹیٹ ایکٹرز میں گھسے ہوئے ہیں. اس سوال کا جواب چاہتے ہیں, میرے خیال پوری قوم یہ جواب چاہتی ہے. یہ تو آپ نے جو بات کیا یہ دیکھ بڑی سادہ سی بات ہے کہ بھائی صرف قاتلوں کے کا سراغ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. تو آسمہ جنگیل صاحب, آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل ہے کوئی پرپوزل کہ پاکستان کا مفاد بھی مجروح نہ ہو اور ہمارے ساتھی کے قاتل بھی پکڑے جائیں؟ دیکھیں پاکستان کا مفاد کبھی مجروح نہیں ہوتا اگر حقیقتیں سامنے آئیں.
مجروح تب ہوتا ہے جب آپ پردے ڈالتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک کمیشن ضرور بننا چاہیے, اور کمیشن کے علاوہ میں تو سمجھتی ہوں انویسٹیگیشن صحیح ہونی چاہیے. اگر کرمنل ایکٹ کے ساتھ ہر جج ایک کمیشن بنائے گا تو کتنے آپ جج لائیں گے؟ یہ تو ایک نارمل روٹین میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ صحیح انویسٹیگیشن کرے. اور یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا کہ اگر کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا ہے اس معاملے میں تو اس کو بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. تو بہرحال ہم نہیں سمجھتے, ہم کسی پہ الزام تو لگا سکتے ہیں مگر اس کو پروو نہیں کر سکتے. پروو تبھی ہوتا ہے جب صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو. لیکن وہ تو روزانہ الزام لگا رہے ہیں, روزانہ الزام لگا رہے ہیں, تم امریکہ سے پیسے لیتے ہو, تم فلاں سے پیسے لیتے ہو. ان کے الزامات اب بالکل بیکار اور بوگس ہو چکے ہیں. مگر میں آپ سے ایک عرض ضرور کروں گی, جیسے غوری صاحب نے عرض کیا ہے, یہ صرف حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, ہم ہر چیز جو ہے امریکہ پہ لگا دیتے ہیں, امریکہ سامراج ہے, برا ہے, ہمیں تھریٹن کر رہا ہے, مگر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ اسی طرح جیسے کہ ہر عورت جو میرے پاس آتی ہے جس کی خامند کے ساتھ انبن ہوتی ہے, وہ اپنی ہر بات اپنی ساس پہ لگا دیتی ہے, جی خامند بڑا اچھا ہے, ساس بڑی بری ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک چیز طے کرنی ہے کہ یہاں پہ جو وائلنس ہو رہا ہے, اسٹیٹ جو وائلنس کو ٹالریٹ کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے, وہ کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی. آخر یہ آ کے یہاں پہ ود امپیونٹی لوگوں کو مارتے ہیں, اور اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ یا تو ڈر جاتی ہے اور یا ان کو چھپاتی ہے. یہ ہمیں اس کی طے پہ پہنچنا ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے, اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو ریزولوشن ہے وہ انفورس نہیں ہوا, وہ اس لیے نہیں انفورس ہوا کہ ان کی بالادستی نہیں ہے. بالادستی تو ہے, بالادستی خود اپنی بناتا ہے انسان, مگر ان کا ریزولوشن ہی فلاڈ تھا, فلاڈ ریزولوشن تھا. ان کو حقیقت دیکھنا ہے. بہت بہت شکریہ عاصمہ جنگی صاحب. میری ایک گزارش ہے, وہ صرف یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کے بھی ہم بحیثیت ادارہ تنقید نہیں کر رہے, بلکہ جو کالی بھیڑے ہیں کہیں, تو اس کا الطاف بھائی نے بھی نشاندہی کی تھی, اس کو بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, لیکن وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کا خود کو محافظ سمجھتے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ سوچیں کہ میڈیا صرف سوالات اٹھاتا ہے, میڈیا صرف انصاف مانگ رہا ہے, میڈیا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے صحافی جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کا ہمیں سراغ دو. یہ مطالبہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی ملک دشمنی نہیں ہے. اور اسی لیے ہم نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے, سول سوسائٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل 15 جون کو پارلیمنٹ کے سامنے دن 2 بجے 24 گھنٹے کے ایک دھرنے کا آغاز ہوگا. اس دھرنے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا جھنڈا لے کے نہ آئے. جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور دیگر جو سیاستدان ہیں, سول سوسائٹی ہے, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے, لیکن کوئی اپنا جھنڈا لے کے نہ آئے. یہ جو ہمارا دھرنا ہے یہ صرف اور صرف اس عزم کا اظہار ہوگا کہ آپ ہمیں دھمکیاں دیتے رہیں, ہم آپ کی دھمکیاں سنتے رہیں گے, لیکن اس مرتبہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے آپ کے سامنے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.